اچھا، یہ سوال اگین جو بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے بلاول کے ذریعے مریم نواز کو بیوقوف بنایا، چھت پہ چڑھا کے سیڑھی کھینچ لی وغیرہ وغیرہ، اور پی ڈی ایم عملی طور پہ ناکام ہو گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آپ اس میں مخلص ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بھائی، میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک اپیل ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا، کوئی فائدہ نفع نقصان نہیں ہے. میں آپ کے لیے، آئندہ نسلوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے لیے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کر رہا ہوں، جن کا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی عشق، کوئی مفاد ہو یا فلانا، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا. اگر آپ نارمل نیوٹرل پاکستانی ہیں تو خدا کے لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، پوری تاریخ پڑھیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو سیاسی، یہ جو کمیونٹی ہے سیاستدانوں کی، یہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، نہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، نہ یہ عوام کے ساتھ مخلص. ان کی وفا پہلی اپنی ذات کے ساتھ، دوسری اپنی ذات کے ساتھ، تیسری بھی اپنی ذات کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس لیے پلیز اس چکر میں نہ پڑیں کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے، خلوص ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، وفاداری ایک ایسی چیز ہے، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ تو ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہے. صرف سیاستدانوں کی بات نہیں. سیاستدان پہ میں آ کے تان اس لیے توڑتا ہوں، مجھے غصہ ان پہ زیادہ اس لیے چڑھتا ہے کہ سیاستدان واحد کمیونٹی کو عالم دین ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے، اپنی جان ماری ہے، محنت کی ہے، وہ عالم دین بن گیا ہے. کوئی جج بن گیا ہے، کوئی جرنیل بن گیا ہے، کوئی بیوروکریٹ بن گیا ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی پوئٹ ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کھلاڑی ہے. وہ اپنے زور پہ بنتے ہیں، اس لیے ان سے اتنا گلا نہیں ہوتا اگر وہ اچھا پرفارم. بیوروکریٹ اگر حرام کھاتا ہے، نہیں کھانا چاہیے، غصہ بھی چڑھتا ہے، لیکن وہ میرا ووٹ لے کے تو بیوروکریٹ نہیں بنا بھائی، اس نے راتیں جاگی ہیں. یہ سیاستدان وہ واحد مخلوق ہے. اسی لیے مجھے ان سے بہت نفرت ہے کہ ان کا ٹوٹل کلیم ٹو گلوری، وہ ویدر اٹ از بھٹو اور اینی بڈی، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم آپ جیسے بے وقوف ہوں یا معصوم لوگوں کا ووٹ لے کے آتا ہے. وہ جب دھوکہ دیتا ہے نا، کوئی مجھے دوست بن کے دھوکہ دے تو اس کا زخم اور ہے. راہ چلتا مجھے بے وقوف بنا جائے تو وہ ٹھیک ہے، برا وہ بھی لگے گا، لیکن بندہ اس طرح زخمی نہیں ہوتا. سو خلوص ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے، احسان ایک ایسی چیز ہے جس کا ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی قحط ہے. پبلک ریلیشننگ کے نام بھی یہ کلچر ہے. پاک ٹی ہاؤس، لاہور کا پاک ٹی ہاؤس، تاریخ ہے پوری، اس کے بارے میں مشہور تھا. یعنی جہاں انٹلیکچوئلس بیٹھتے تھے ان کا اڈا تھا پاک ٹی ہاؤس. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں رات گئے تک، چونکہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے گیا تو فلانا میرے بارے میں بکواس شروع کر دے گا. یہ معاشرہ ہے یہ، جس میں میں اور آپ اور ہم سب شامل ہیں. سو اخلاص تو عوام میں موجود نہیں رہ گیا تو سیاستدان تو ویسے ہی سانپ ہوتا ہے. یہ خان صاحب پہلے کسی افسر کے بارے میں بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، لیکن پھر 2-4 مہینے بعد اسے فارغ کر دیتے ہیں. تو مستقل مزاجی کیوں نہیں ہے؟ مشکل سوال ہے بیسیکلی، اور میرا نہیں خیال کہ ایسے سوال کا جواب میرا خیال ہے ہر ایک کے پاس ہوگا. کسی کے پاس ذرا بہتر، کسی کے پاس ذرا کم بہتر، کسی کے پاس زیادہ بہتر ہوگا. اور ایون آئی ایم 100% شیور کہ جن دوست احباب نے یہ سوال بھیجا ہے ان کو بھی اندازہ ہوگا بیسکلی. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. ایک تو نا تجربہ کاری ہے، اور نا تجربہ کاری جس طرح نون لیگ والے بات کرتے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے. کوئی آدمی کوئی تجربہ لے کے پیدا نہیں ہوتا انسان کے پیٹ سے. اور خود نواز شریف جس کے بارے یہ اتنا کرتے ہیں کہ جی یہ ناڑی ہے اور فلانا ہے، ٹمکانا ہے، اور نواز شریف کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں ایکسائز کا یا کو پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ٹوٹلی پجی صوبائی وزارت کا نہ بات کرنی آتی تھی. وہ تو خیر وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نہیں آئی. پتہ تو ہوتا نہیں تھا کسی بات کا.
پھر گریجولی آہستہ آہستہ سازشیں جوڑ توڑ رشوت لینا دینا یہ سارے معاملات کرتے کرتے پاکستان جیسے ملک میں اسی کو تجربہ کہتے ہیں. اچھا پھر ہوا یہ ہے کہ لگاتار اقتدار مورلیس. ایک بات یاد رکھیں, یہ جب جلا وطنی میں تھے تب بھی اقتدار میں تھے, اس بات کو سمجھیں, بڑی باریک بات ہے. اچھا اس کے بعد وہ کنفرم ہو گیا جب واپس آئے دوبارہ اقتدار ملا. اب بھی لوگوں کے اندر جو ایک انسرٹنٹی موجود ہے, ایک سہم موجود ہے, وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یار یہ تو 10 سال کے لیے نکالے گئے تو پھر آ کے قابض ہو گئے, تو ان کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ بنا کے رکھنا چاہیے. اچھا باقی تجربہ تو لوٹ مار کا ہے, اور یہ اور ہوتا یہ ہے کہ پرپیچول رول لگاتار اتنے سال. دیکھیں میاں شہباز شریف ان کی میں بہت ساری چیزوں کا مداح بھی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کے چند کاموں کو بہت اپریشیٹ کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاندان اتنا لگاتار, تو پھر اس کی آٹومیٹکلی ایک ٹیم کریٹ ہو جاتی, فیوریٹس, یہ نارمل بات ہے. وہ بچپن میں جب ہم کلاس مانیٹر, میں متعصب آدمی نہیں ہوں, جنرلی نہیں ہوں, میں کیا بتاؤں اب آپ کو, جو میرے ماضی سے واقف ہیں تھرو آؤٹ, میں زندگی میں بڑی کوشش کی ہے کہ میرٹ کو آبزرو کیا جائے, بٹ انسان ہوتا ہے. جب کلاس مانیٹر بنایا جاتا ہے جب 4th 5ویں 6ٹھی جماعت میں, اس وقت بھی وہ آپ کے کچھ چند ایک فیوریٹس ہو جاتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں. تو اتنا لگاتار دیکھیں امریکہ وغیرہ یہ کوئی پاگل ملک نہیں ہے کہ 4 سال کی 2 ٹرمز ہیں, چھٹی فارغ. اس کی وجہ ان کی جڑیں بہت گہری ہو جاتی ہیں, ان کی وفاداریاں بہت گہری ہو جاتی ہیں. اچھا پھر اوور اے پیریڈ اس کا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ کس آدمی کی کتنی کیپیسٹی ہے. تو یہ جس طرح کے تاجر ٹائپ لوگ تھے, تو انہوں نے تو لوگوں کو بالکل ان کے ہر بندے کے منہ کے سائز کے مطابق انہوں نے نوالے رکھے ہوئے تھے, اور آؤٹ آف ٹرم اور رولز ریلیکس کر کے پتہ نہیں کون سی بھیانک دھاندلیاں لوگوں نے کی ہیں. سو اوور اے پیریڈ ان کی تو ایک ذاتی ٹیم, آپ یقین کریں, جو ان کے فیوریٹ بیوروکریٹس ہیں وہ سروائیورز تھے, ان کو پتہ تھا ان کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے, کیسے کام کرنا. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں, جب میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ شروع میں جب پی ٹی آئی نے کام شروع کیا, اس کے بعد تو میں نے بہت سی باتیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہی چھوڑ دی ہیں کہ یار یہ چکنے گھڑے ہیں, ان پہ اثر تو ہوتا نہیں. اس وقت بھی میں نے کہا کہ بیوروکریسی کو بھی بلیم نہ کریں, کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں ایک طرف ان کی بات کر رہا ہوں, ایک طرف ان کی بات کر رہا ہوں, ایک طرف ان کا دفاع کر رہا ہوں, ایک طرف میں کہہ رہا ہوں یہ وہ تھے جو ان کے ذاتی ملازموں کے طور پہ بے شمار لوگ جو کام کر رہے تھے, اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرتے تھے, بڑی لائلٹی کے ساتھ کرتے تھے, چونکہ ان کے ذاتی مفادات, انہوں نے یہ سارا کھیل میں ان کے اپنے ذاتی مفادات. بٹ دوسری طرف بیوروکریسی کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے, محنت کرتا ہے, جان مارتا ہے, لڑکا لڑکی جو بھی, اور وہ سول سروس میں پاکستان کی ایک انتہائی باوقار, اب تو پتہ نہیں رہ گئی کہ نہیں, لیکن ہوتی تھی, وہ دن رات پڑھتا ہے. موسٹلی آپ دیکھو ڈاکٹرز ہیں جو پولیس سروس میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, انتہائی قابل لوگ, وہ آتے ہیں. اب اوپر سے غم میں ماجے بیٹھے ہیں, انہوں نے زندہ نہیں رہنا. ایک آدمی جس نے پوسٹ گریجویشن یا MBBS کیا ہے, انجینئرنگ کی ہے, سارا کچھ کرانے کے بعد وہ ایک ایگزام دیتا ہے, اس میں کوالیفائی کرتا ہے, DMG میں آتا ہے, پولیس میں آتا ہے, فلانا, اس نے زندہ نہیں رہنا. ایک تو ہے نا اخلاقیات اور بھاشن دینا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میرے اپنے والد اللہ انہیں طریقے رحمت کرے, ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ میں نے کہا جی وجہ اس لیے کہ نہ میں کسی کا باس بن سکتا ہوں, نہ میں کسی کا ماتحت ہو سکتا ہوں, میرا مزاج ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی نہیں, میں کیسے پیشے میں جاؤں گا جہاں یہ نہیں ہوتا. میں نے پوری زندگی یہ باقاعدہ, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, ویج بورڈ ٹائپ, میرے پہ اپلائی نہیں ہوا. میں نے زندگی میں ہمیشہ کانٹریکچل جاب کی ہیں, جہاں دل نہیں مانا اگلے دن فون کر کے بتا دیا کہ آئی ایم ناٹ کمنگ, فنشڈ. تو جو ایک کیریئر آفیسرز بنتے ہیں یار, ان کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ان کو جائز ناجائز ہر طرح کی باتیں مانتے ہیں, اور اس ٹائپ کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے منہ کو خون بھی لگا دیتے. تو لمبی کہانی ہے بہت, اس پہ چاہوں تو میں 6 گھنٹے میں بات کر سکتا ہوں. تو عمران کے اپنے اس کے
ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ظاہر ہے وہ اس سسٹم کو، ان لوگوں کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو، ان کے رویوں کو، ان کی عادات کو، ان کی ترجیحات کو اس طرح نہیں جانتا جس طرح یہ جانتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں میاں شہباز، جو میں نے کہا نا کہ ان میں کچھ پلسز ہیں، تو لگاتار 10 سال صوبے کا حکمران رہنا. وہ بھائی وہ اتنی بار تو بندہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر نوٹ پہ نہیں دیکھتا. بندہ کرنسی نکالتا ہے، لے دے کے فارغ ہو جاتا ہے. جتنی بار دن میں ان کی شکلیں دیکھی لوگوں نے. تو یہ اس طرح کا ہے. اور دوسرے ڈیفینیٹلی نالائکی بھی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا، تیاری نہیں کی ہے. ہمارے اور دوست ہیں، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ مسئلہ تیاری کا نہیں ہے، ترجیحات کا ہے. وہ میں نے آج ہی ایک ریکارڈنگ کرائی ہے. اس میں میں نے کہا بھائی یہ ترجیحات کا تعین پہلا مرحلہ ہوتا ہے تیاری کا. تیاری کہتے کس کو ہیں؟ ایک بچہ جس نے ایگزام کی تیاری کرنی، سب سے پہلا کام ہی اس کا ترجیحات کا ہوگا کہ یار میں جیوگرافی میں یا میتھمیٹکس میں یا جو کوئی بھی اس کا کمزور سبجیکٹ ہوگا، یار پہلے اس پہ توجہ دینی. نمبر 1 پہ یہ ہوگا. وہ باپ کو کہے گا پہلے مجھے اس کا ٹیوٹر لے کے دو. سو تیاری میں ترجیحات پہلا مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال نہیں ہوئے، ایک لمبی بات ہے. یہ جو آپ نے عمر شیخ کی بات کی ہے، تو ان صاحب نے بھی باتیں کو ضرورت سے زیادہ بڑکیں لگا دی جو سننے میں اچھی لگتی ہوں گی، بٹ الٹیمیٹلی ہی کونٹ پروو. وہ نارمل وہ بندہ میرا خیال ہے منصب پہ آنے کے بعد وہ اپنا جو توازن تھا وہ آدمی برقرار نہیں. مسٹ بی انٹیلیجنٹ بٹ ایکسپیرئنس بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ آدمی نہیں توازن برقرار رکھ سکا. اور عمران کے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد ایسی بہت سی مایوسیاں اس کو فیس کرنی پڑی ہیں. اور کہانی بہت لمبی ہے، اسد عمر سے لے کے عمر شیخ تک. تو 1 2 4 نہیں، لمبی داستان ہے. لیکن بہرحال اس کا میں نے آپ کو ایک ہلکا سا نا آؤٹ لائن پیش کیا ہے. باقی آئی ایم 100% شیور کوئی ایسا اوکھا سوال نہیں ہے. آپ خود بھی جانتے ہوں گے اس کی کیا مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.